ٹھیک ہے، میں اور آپ تو ایک بائی پروڈکٹ ہے ایک نیریٹو کا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہمیں تو اللہ چلو مہربانی کی کھینچ کھینچ کے قرآن پڑھا دیا اللہ نے، تو سان کو گل سمجھ لگ گئی. ورنہ سر اس اقبال نے اس کو بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے. اچھا، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اور یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. آپ کو پتہ جو فتوحات ہم نے کی ان کا میسج کیا ہوتا تھا؟ کسی نے نہیں بتایا، کوئی مولوی اس پہ بات نہیں کرتا. خالد بن ولید یا مغیرہ بن شعبہ یا عمر بن العاص یا ابو عبیدہ ابن الجراح نے، جنہوں نے ایز اے جرنیل پاور الٹی ہیں، میسج کیا ہوتا تھا کہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے چھڑانے آئے ہیں اور اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے آئے ہیں. نو کمپرومائز، اس سے کم پہ کوئی بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ پڑھایا ہی نہیں جاتا ہمیں، یہ سائیکالوجی بلٹ ہی نہیں کی جاتی ہماری. سر 35 لاکھ بندے کو میں نے اپنی چشم دید نگاہوں سے دیکھا کہ وہ کشمیر اور فلسطین کے لیے رو رو کے دعا مانگ رہا تھا، اللہ نے ایک دی نہیں منی. وہ پچھلے دنوں میچ ہو رہا تھا تو اس پہ بھی یہ لطیفہ اور کسی نے میم بنائی ہوئی. ٹھیک ہے، نہیں سر، نہیں مانتا اللہ. ایک ایسا آدمی نہیں تھا جس کی دعا قبول ہوتی. نہیں مانے گا. نہیں، اس کی ریزن ہے سر، عبداللہ بن عمر نے بتا دیا ہے. 60 بندے جی 60,000 سے لڑ پڑے. ٹھیک ہے، اور جب 60,000 نے ان کو گھیر لیا اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں موت سامنے نظر آئی تو ہم نے آنکھیں اوپر بلند کی، یا رب محمد انصر امت محمد. تو پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کی 20 سال بعد کی بات ہے، جنگے اس کی بات ہے یرموک کی، کہ جب پھر ہم نے دیکھا کہ میں نے عبداللہ بن عمر نے خود دیکھا کہ آسمان سے کالے گھوڑوں والے نقاب پوش اتر رہے تھے. اچھا، جب تک آپ اس موقع پہ جا کے 60,000 نہ لڑ نہیں پاؤ گے نا، اس وقت تک دعا نہیں قبول ہونی، دعا کعبے سے نہیں ہونی قبول. اگر عبداللہ بن عمر وہی دعا کعبے میں بیٹھ کے مانگتا، چاہے وہ صحابی تھا، کبھی قبول نہیں سی ہونی. اچھا، وہ جو ایک لشکر آئے گا جس 80 جھنڈوں کے تلے، جی 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 جی، رومنز کا وہ ہے آخری مارکا جو جی 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 جی، جس کے اس بعد سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن اب مادی ہو چکی ہوگی نا. ٹھیک، وہ لشکر سے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. میں آپ کی سر کچھ ویڈیوز سن رہا تھا تو آپ نے بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈسکشن کی جو آج کل کے نوجوان بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں اس میں، وہ تھی پورٹلز کے حوالے سے. جی 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 جی، کہ جیسے کہ ہم ایک جگہ پہ آپ نے ریفرنس دیا 4 راستوں کا، جس میں بلیک ہول بھی ون آف دیم آتا ہے. اسی طرح پورٹلز کی بھی بات ہوئی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے. مجھے جی جی سر، آپ پورٹل کہہ لیں، آپ کوئی نام رکھ لیں، پورٹل تو چلو فزسٹ نے نام رکھا ہے نا، اس لیے کچھ لوگ چڑ جاتے ہیں. قرآن نے ان کا نام کچھ اور رکھا ہوا ہے. اچھا، وہ کیا ہے جی؟ قرآن نے ان کا نام شداد رکھا ہوا ہے. شداد، بالکل ایسی ہے. قرآن کی آیت ہے یار، میں نے تمہارے اوپر 7 شداد بنائے ہیں. قرآن ہی کی آیت ہے کہ میں نے تمہارے اوپر 7 طرائق بنائے ہیں. آپ سعودی عرب جگائے ہوئے؟ نہیں، میں نہیں کہتا. آپ جائیں گے نا جی تو آپ دیکھیں گے گلی گلی لکھا ہوا ہے طریق الملک فہد، طریق الملک فیصل، اچھا، طریق العائشہ بنت ابی بکر. طریق کہتے ہی سڑک کو ہیں، شہرہ کو کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر 7 طرائق بنائے، اوپر فوقکم. اچھا، 7 طرائق، میں نے تمہارے اوپر 7 طرائق بنائے. پھر اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے اوپر 7 شداد بنائے. شداد کی آپ لفظ اس کا ترجمہ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا منہ ٹائپ چیز جو شدید قوت سے اپنے اندر کھینچ لیتی ہے ہر چیز. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ اس کو آپ پورٹل نہ کہیں، آپ قرآن کی لینگویج یوز کر لیں کہ 7 کائناتیں ہیں سر سورہ طلاق میں. میں حدیث پہ نہیں جاؤں گا، قرآن سے کہوں گا لوگ مجھے بتائیں، اس کی وضاحت دیں. میں ماڑا بندہ، مجھے دے دیں، مجھے سیٹسفائی کرے. سورہ طلاق کی آخری آیت ہے کہ میں نے 7 کائناتیں، یہ سما کا ترجمہ آسمان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آسمان کوئی چیز نہیں ہے سر. ٹھیک ہے، سما 1 سما 2 سما 3 جو ہے یہ کائناتیں ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہلی سما پہ پہنچا، پہلے آسمان پہ پہنچا. سائیکالوجی خراب ہو جاتی ہے، بندہ آندہ یار آسمان تے دروازہ کیویں کھڑکایا، یہ کتنے دروازہ ہے؟ ٹھیک ہے نا.
سما کا مطلب ایک یونیورس ہے. والا کا زین سما دنیا بھی مسا، اس کا نام اللہ نے دنیا، اس سما کا نام اللہ نے دنیا رکھا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا اللہ نے کہا میں نے سورہ طلاق آخری آیت کہ میں نے تمہارے 7 کائناتیں بنائیں اور ہر کائنات میں آپس میں ملتی جلتی زمین بنائی. اس کے مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے 7 اور نظام بھی ہیں پورے پوری یونیورس جی جی جی. اور وہاں ہر کسی کے اوپر آدم کی اولاد ہے. ممکن ہے کہ وہاں پہ بھی ایک عبدالسلام عارف اس ٹائم بیٹھا عمر بشیر کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہا وہ سر اس کا تفصیل نہیں ہے، لیکن چونکہ آدم کو انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ میں ارض پہ خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. ہر کائنات میں ایک ارض ہے، جہاں جہاں ارض ہے آدم کی خلافت وہاں. وہ اللہ نے سورہ طلاق میں ہی کہا یتنزل الامر بینہما، ان کے اوپر میرا حکم اترتا ہے. اس کا کوئی شے رہندی ہے تو حکم اترتا ہے نا. بالکل ایسے ہی. تو اس لیے یہ ابھی سائنس بچی ہے قرآن کے سامنے، پیدا بھی نہیں ہوئی. سر میرے ساتھ بات کر لے کوئی آگے کاسمالوجسٹ. تو اس پورٹلز کو لیٹ سے اگر اوپن بھی کرنا چاہے کوئی انسان، تو آج کل کے اعتبار سے لحاظ سے اتنی طاقت تو نہیں ہے حضرت انسان کے پاس. فرعون نے کہا تھا، فرعون نے کہا تھا حمان میرے لیے ایک اونچ، قرآن میں ہے، میں اپنے پاس سے تو بات نہیں کہہ رہا، اے حمان میرے لیے ایک اونچا ٹاور تیار کرو تاکہ میں اس کے اوپر چڑھ کے سبابہ پہ چڑھوں اور دیکھ سکوں کہ میں یہ موسیٰ کا رب کون ہے. اچھا. تو اللہ نے اسی پھر آگے فرمایا کہ جتنی عمارتیں اور جتنی صنعتیں انہوں نے بنائی تھی نا فرعونوں نے، میں نے ساری غارت کر دی ہیں. ابھی تک ہم اس کنسیپٹ قرآن کو یہاں ہی نہیں سمجھے. سارے مسلمان سمجھتے ہیں جی پیرامڈ فرعونیہ نے بنائے نے. قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کی ایک عمارت ایک صنعت نہیں چھوڑی ان کی میں نے. تو یہ تو چھڑے چھٹے نے، اس کا مطلب یہ انہوں نے نہیں بنائے. یہ بڑے سر سبجیکٹس ہیں، یہ پورا سسٹم ہے. ٹھیک ہے. میری ایک گورے کے ساتھ بات ہوئی، ٹھیک ہے، امریکن کونسل خانے کا افسر تھا، کسی اسٹیشن پہ ملاقات ہوئی، اس سے اس طرح ڈبیٹ ہو گئی چائے پہ بیٹھ کے. تو میں نے اسے کہا کہ یو آر دا موسٹ کروئل نیشن آف دا اوور دی ارتھ، خون پی گا تسی انسانوں کا، اینڈ یو آر ہپوکریٹ. انہوں نے کہا وی آر ناٹ ہپوکریٹ. میں کہا ہاؤ؟ انہیں ڈالر کا نوٹ نکالا، اس نے کہا ہم نے تصویر چھاپی ہے ایک آنکھ والی، تمہیں نظر نہیں آتی، تم منافق ہو. ہم تو یہ ہیں. اس نے کہا یقین کریں، اور تمہارا رسول، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وہ ایک آنکھ والا ہے، اور یاد رکھنا وہ ایک آنکھ والا ہے، اور دھوکہ نہ کھانا. اور اس نے ڈالر کے پیچھے چھاپ کے اعلان کیا ہے ایک آنکھ. یار کیا تعلق ہے امریکہ کا ایک آنکھ اور ایک پیرامڈ سے؟ بتائیں نا کیا تعلق ہے؟ سمجھ سے بالا تر. میری تو سمجھ سے بالا تر نہیں، میری تو سمجھ میں آیا کڑا نہیں، وہ آپ نے سمجھ لیا نا، باقیوں کی تو سمجھ سے بالا تر ہے نا. اس لیے کہ ہمارا تو لون آتا ہے وہاں سے، ہمارے تو بات ہے، ٹیکنالوجی وہاں سے آتی ہے. یہ فون جس کے اوپر میں اور آپ کمیونیکیشن کر رہے ہیں یہ ادھر سے آئی ہے. میرے رسول نے کہا تھا کہ میری امت کے میجارٹی علماء کرام اور میری امت کا 1/3 حصہ اس کو مان لے گا. اس لیے میں آخری بات کرنے لگا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد کوئی ایک نماز بھی ایسی نہیں، یہ بات آپ کو کسی ممبر سے، کسی مسجد سے نہیں ملے گی، کوئی ایک نماز بھی ایسی نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے محفوظ رہنے کی دعا نہ مانگی ہو. اپنے بچوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو سکھائیں، ورنہ آپ کو اچک کے لے جائے گا اور آپ کی نسلیں خراب کر دے گا. اللہم انی اعوذ بک من شر مسیح الدجال. یہ الفاظ میرے رسول نے ہر نماز میں دعا مانگی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کوئی خطرہ نہیں تھا دجال سے، نہ ہی کوئی خطرہ ہے. یہ دعا ہمارے لیے انہوں نے اتنے زور سے مانگی کہ تم سیکھو یہ، ٹھیک، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانا، کیونکہ جو میرے رسول کے منہ سے نکل گیا وہ ہونا ہی ہونا ہے. میرے رسول نے کہا تھا ایک صاحب ایمان انسان اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی پھپھیوں کو، اپنی خالوں کو رسیوں سے باندھ کے گھر میں رکھے گا، وہ رسیاں تڑوا کے دجال کے ساتھ چلی جائیں گی. اللہ، کیا کرزما ہوگا اس کا، کیا الیورنس ہوگی.
کتنی کشش ہوگی اس میں. اپنی نسلوں کو تیار کرنا پڑے گا ہمیں اس کے لیے, بالکل اگر ایسے ہم اپنے رسول کو سچا مانتے ہیں تو. سر بہت شکریہ سر, بہت سارے سوالات ہیں ابھی اور, لیکن میرا خیال ہے کسی اور دن یہ نشست میں رکھیں گے. حاضر سر. تو آج کی نشست میں اتنا ہی. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو, آنے والی نسلوں کو حق اور سچ کو پہچاننے کی جو تمیز کا علم ہے قرآن کی روشنی سے ہم بھی سیکھ سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے ہمیں, اور کوشش کریں کہ ہدایت کو کسی طریقے حاصل کر لیا جائے تو بھلا ہو جائے گا, آپ کا ہو جائے گا, آپ کے گھر والوں کا ہو جائے گا, رشتہ داروں کا, عزیز و قارب کا, اور دنیا کا بھلا ہو جائے گا. اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.